میرے سامنے ایک گزرا ایک انٹرویو پیس تھا. یہ ایک ایکٹر ہیں فہد مصطفیٰ, اور ان کا آج کل بڑے مشہور ہوئے ہیں. ان کا ایک کوٹ ہے جو کسی نے شیئر کیا کہ وہ کہتے ہیں آئی ایم ون آف اللہ سبحانہ تعالیٰز فیوریٹ پیپل. کہہ رہے ہیں آئی ایم ون آف اللہ سبحانہ تعالیٰز فیوریٹ پیپل. ہی گیو می. اچھا دیکھیں, اللہ تعالیٰ اچھی بات ہے, اللہ کے بارے میں اچھا گمان ہونا چاہیے. آپ کہتے ہو میں اللہ کا فیوریٹ ہوں, ٹھیک ہے, بٹ وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ سوال اصل میں یہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ون آف اللہ سبحانہ تعالیٰز فیوریٹ پیپل. He gave me major success when I was 20, then in my 30s and now in my 40s. I've been given major success. اچھا, اب یہ ایکٹر ہیں, اداکار ہیں, اور ریسنٹلی کچھ ڈراموں شاموں میں بھی آ رہے تھے. وہ اللہ تعالیٰ, دیکھیں ہر بندہ, اب یہ دو پوائنٹس ہیں جن کو میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ میں مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے, یا میں اللہ کے فیوریٹس میں سے ہوں کیونکہ میں ہوں تو بہت گناہ گار, لیکن میں اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا ہوں, یا میں ہمیشہ کسی یتیم کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا, میں کسی مسکین کو اپنے سے دور نہیں رکھتا, میں ہمیشہ ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہوں. یا آپ کہتے ہو کہ میں کبھی مثال کے طور پہ میرے سے بہت گناہ ہوتے ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن الحمدللہ میں کبھی نماز نہیں چھوڑتا. یعنی کوئی نہ کوئی ایک نیکی کا کوئی ایک ایسا کام ہوتا ہے جو اللہ جس کو پسند کرتا ہے, ٹھیک ہے. صرف یہ دعویٰ کر لینا اللہ مجھ سے راضی ہے, یعنی یہ دعویٰ اپنے اون پہ کوئی معنی نہیں رکھتا. اچھا, اب آپ اس دعوے کو, وہ دعویٰ کریں آپ, چلیں ویسے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اپنے اوپر جو ہے نا وہ اپنے اوپر تزکیے کا سرٹیفکیٹ پاس مت کیا کرو, کہ بندہ اپنے بارے میں کہے کہ جی اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے, یا میں تو پاکیزہ ہو گیا. کسی بندے کو یہ اختیار نہیں, چاہے وہ عالم دین ہی کیوں نہ ہو, کہ وہ کہے کہ جی میں اب جو ہے نا پیوریفائی ہو گیا ہوں, ماشاء اللہ اللہ نے مجھ پہ بڑا کرم کر دیا, یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرنا لگ پڑا ہے. یعنی اس طرح کی باتیں جو ہے نا عام طور پہ انکریج نہیں ہیں, کیونکہ اللہ کے بارے میں آپ وہ کہہ رہے ہو جو شاید آپ کو ڈیفینیٹلی علم نہیں ہے جس بات کا. تو پہلے تو یہ بات ہے, لیکن چلیں کوئی بات نہیں, آپ اللہ پہ اچھا گمان رکھ رہے ہیں, نو پرابلم. کبھی کبھار ان سائڈ تھاٹس آؤٹ سائڈ آ جاتی ہے نا, اندر کی بات باہر آ جاتی ہے, نو پرابلم. بٹ ناؤ جس چیز سے آپ اس کو لنک کر رہے ہو وہ آپ اپنے ایکٹنگ کریئر کے ساتھ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, کہ میں 20 سال کا تھا, مجھے کامیابی ملی, 30 سال میں کامیابی ملی, 40 سال میں کامیابی ملی. تو وہ کامیابی جو ہے اس کا ذرا معیار ذرا خود تو لے لیں کہ وہ کامیابی کس چیز پر, کس کو آپ کامیابی کہہ رہے ہیں. اگر ایک ڈرامہ بنانا جس میں بہت سارے آبجیکشنیبل پوائنٹس ہوتے ہیں ایک ڈرامے کے اندر, ایک جو ہمارا اسٹینڈرڈ ڈرامہ چلتا ہے, خاص طور پہ جو ان کے ڈراماز چل رہے ہیں, یہ کوئی بانو قدسیہ والا زمانہ تو ہے نہیں, یا اشفاق احمد والا زمانہ تو ہے نہیں. یہ جو ڈرامے چل رہے ہیں آپ سب کو پتہ ہے ان کا کیا کانٹینٹ ہے. اس کے اندر جو تھیمز اور ٹاپکس ڈسکس ہو رہے ہیں, پھر محرم نامحرم کی آپس میں, اور پھر بے حیائی اور فحاشی, اور یہ سارے معاملات اس کے اندر شامل ہیں. اس گناہ کے اندر اللہ کی رضا کیسے ہے؟ یعنی آپ پہلے اللہ تعالیٰ کے دین کی دھجیاں اڑا دیں اور پھر کہیں یہ ایسا کام ہے جس سے اللہ راضی ہے. یعنی یہ اس کی تھوڑی سی ایکسٹریم اگزامپل دے رہا ہوں. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ شراب کا بزنس کھولے اور اس کا بزنس بڑا سکسیزفل جائے, اور وہ کہے اللہ تعالیٰ مجھے بہت پسند کرتا ہے چونکہ اس نے مجھے کامیابی دی ہے, یا ایک بندہ کسینو کھول دیتا ہے, لاس ویگس میں کسینو کھولتا ہے, اور اس کا کسینہ دن دگنی اور رات چگنی جو ہے ترقی کر رہا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جی دیکھو یہ پروف ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں, سورہ زخرف میں فرعون جو تھا نا, وہ بالکل یہی نیریٹو ٹو کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتا تھا, کہتا تھا تمہارے پاس کیا ہے, تم جو صحیح طرح سے بول بھی نہیں سکتے, اور تم مجھے نہیں دیکھتے, میرے پاس کیا ہے, میرے تو نیچے سے پورا مصر میرے پاس ہے, میرے پاؤں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, یہ ریور نائل میرے پاؤں میں سے نکلتا ہے, سارے خزانے میرے پاس ہے, تمہارے پاس کیا ہے. تو وہ اپنی جو سپیریورٹی ہے نا اس کو مٹیریل گراؤنڈز پہ, جو محمد بھائی نے ابھی کہا, وہ مٹیریل گراؤنڈز پہ وے کر رہا تھا کہ یہ پروف ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. جی, تو بالکل یہی مائنڈ سیٹ. تو میرا جو ہے نا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں فہد مصطفیٰ بھائی کو جو ہے نا وہ سنگل آؤٹ کروں, یہ ان کی غلطی نہیں ہے, یہ ہمارے پورے معاشرے کا مسئلہ ہے. اور یہ پورے معاشرے کا مسئلہ جو ہے یہ پراپر ہمارا جو اسکولنگ سسٹم ہے ادھر سے بات شروع ہوتی ہے, جس نے آپ کا اصل جو بینچ مارک ہے اس کو ہی تبدیل کر دیا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کامیاب کون سا ہے اور ناکام کون سا ہے. اب کامیابی جو ہے نا بائی ہک اور بائی کروک, جو آپ کے کرپٹ پولیٹیشینز ہیں, آئی ایم شیور وہ بھی اپنے آپ کو بہت کامیاب سمجھتے ہوں گے, وہ بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہوں گے کہ جی ہم تو اللہ کے بڑے ولی ہیں. اللہ نے اگر بلکہ میرے ساتھ ایک ایکسپیرینس ہوا, آئی میٹ سم ون فرام اے ویری ہائی فائی پوزیشن اینڈ سم ون ود ویری گریٹ پاور اتھارٹی. اور یہ میں تب کی بات ہے جب میں نیا دین کی طرف آیا تھا. تو مجھے کہتے ہیں کہ بڑی خوبصورت بات مجھے کہتے ہیں, میں نے ان کو بتایا دین کے بارے میں بیسکس بتایا کہ دیکھیں آپ یہ باتیں دیکھیں, آپ نماز پہ آ جائیں, آپ روزے پہ آ جائیں, آپ یہ چیزیں کرتے ہیں, کیونکہ وہ اس سے دور تھے. تو مجھے کہتے ہیں دیکھو بیٹا, اللہ نے مجھ میں کچھ تو دیکھا ہوگا کہ آج میرے پاس اتنی سب کچھ ہے, اتنی پاور ہے, اتنی پوزیشن ہے, فلاں ڈپارٹمنٹ کا DG لگا ہوا ہوں, کچھ تو دیکھا ہوگا نا میرے میں.
یعنی کہ آپ اپنی تمام، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ انبیاء اللہ کے جو زیادہ تر بہت یعنی ٹف لائف جنہوں نے گزاری ہیں، شیپرڈ سے بکریاں چراتے تھے، تو اللہ نے ان کو پسند نہیں کیا. اللہ کے سب سے فیورٹس کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں علی بھائی، اللہ تعالیٰ نے نا یہ بھی بات ایمبیگوس نہیں ہے کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے اور کس سے نہیں کرتا. بتایا ہوا اللہ نے، بتایا ہوا ہے. اللہ نے بتایا میں کس سے پیار کرتا ہوں. قرآن ذرا پڑھے نا آپ کو پتہ لگ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کیسے کرتا ہے کہ ایک بندہ جو اپنے فرائض کو پورا کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ فرائض، تمام فرائض جو اس کے اوپر چیزیں فرض ہے وہ ساری پوری کرتا ہے. نماز ہو گیا، روزہ ہو گیا، ماں باپ کی عزت احترام ہو گیا، صدقہ خیرات ہو گیا، سارے فرائض پورے کرتا ہے، اور نوافل میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. نوافل عبادات میں، چاہے وہ چیریٹی ہو، چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے قرآن پڑھنا ہو، چاہے ذکر کرنا ہو، نوافل میں اضافہ کرتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اللہ کیوں محبت کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ نان محرمز کے ساتھ ایکٹنگ کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ فری مکسنگ کر رہا ہے، اور وہ عجیب عجیب ڈراموں میں شرکت، یعنی چوٹی کے اعمال جن سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوتی ہے وہ خود بتا دیے، وہ فرائض ہیں سب سے پہلے. اچھا پھر ایک اور چیز بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے سمٹم بھی بتا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی ایک اس میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے یا کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، دین کی سمجھ دے دیتا ہے. یعنی تو یہ اس کا سمٹم ہے، یعنی یہ اس کی ایک، اس کا ایک سمجھ لیں کہ اٹس اے مینیفیسٹیشن آف دا لو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. کہ اگر آپ دیکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو دین کا فہم دیا ہوا ہے اور وہ اس فہم کے مطابق اپنی لائف گزار رہا ہے، دین دیٹ کوڈ بی اے سائن کہ اللہ لوز ہم. وہ خود نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو میرے پاس دین کا بہت فہم ہے، اللہ مجھے نہیں، وہ خود نہیں کہے گا. لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یقیناً یہ اللہ کا ولی. ایک پرنسپل بھی ہے، وہ آیت کون سی ہے؟ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ. ہاں وہ پوری آیت کس طرح سے ہے؟ وہ ہے نا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. تو جزاک اللہ خیر آپ نے مینشن کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ کیا تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ تو اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو، نبی کے نقش قدم پر چلو. پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر لے گا. سو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کے بغیر تو بھائی جان یہ ہو ہی نہیں سکتا. سو اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی فہد مصطفیٰ کو ہدایت بھی دے، ان سے راضی بھی ہو. میں ان کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں، یہ میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا، میں دل سے دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ واقعی میں ان کو اپنے فیورٹس میں سے چن لے، اللہ واقعی میں ان سے راضی ہو، ان کو جزائے خیر دے، لیکن نیکی والے کاموں پہ. دیکھیں دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.